خطبہ جمعہ کا عنوان ہے بدعت کی حقیقت۔ عام طور سے ہمارے سماج میں جب یہ بات رکھی جاتی ہے کہ بھائی آپ فلاں کام جو کر رہے ہیں اس کا تعلق موجودہ دور کے بدعات سے ہے، عموماً یہ کہہ کر کے خاموش کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بدعت جو ہے ہم مانتے ہیں بدعت ہے، لیکن بڑی اچھی چیز ہے۔ اچھا ہونے کے نام پر لوگوں نے آج بہت ساری چیزوں کو شریعت بنا لیا اور دین کا حصہ بنا لیا۔ لہذا اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بدعت کی تعریف اور قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 اصول بیان کروں گا، جس کے بعد شاید آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بدعت ہر طرح کی بدعت ہے، چاہے اچھی ہو بری ہو۔ سب سے پہلے بدعت کی تعریف دیکھیے تو بدعت جو ہے عربی زبان میں، ہمارے طلبہ اس چیز سے واقف ہیں، با دال عین، یہ 3 لفظوں سے مل کر کے بنا ہے، یہ 3 حروف ہے، با دال اور عین، بدعہ، اسی سے جو ہے لفظ بدعت بنا ہے۔ اور عام ڈکشنری میں بدعت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی ایسے چیز کی ایجاد کرنا جس کی اصل پہلے سے موجود نہ ہو، یعنی ایسی چیز کو وجود میں لانا جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ آپ قرآن کی ایک آیت سنیے تو شاید بات سمجھ میں آئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 117 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بدیع السماوات والارض، اللہ کی صفت ہے بدیع۔ بدیع کے معنی ہوتے ہیں انوکھے طور پر پیدا کرنے والا اور بنانے والا۔ اللہ نے کہا بدیع السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، لیکن کیسے پیدا کیا؟ پہلے آسمان نہیں تھا، اللہ نے بعد میں بنایا۔ یہ زمین نہیں تھی، اللہ نے اس کو بعد میں بنایا۔ یعنی بدعت وہ چیز جس کا وجود پہلے نہ ہو، بعد میں لایا گیا۔ ایسے ہی دیکھیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت اہل مکہ کے سامنے رکھی تو مکہ کے لوگوں نے جب انکار کیا تو آپ نے کہا، اللہ نے کہا قل ما کنت بدعا من الرسل، یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 9 ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے عیسیٰ، ان سے پہلے موسیٰ، ان سے پہلے آدم علیہ السلام تک نبی اور رسول آتے ہیں۔ تو بدعت ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا وجود پہلے نہ ہو، بعد میں لائے۔ یہ تو عام ڈکشنری میں مانا ہے۔ شریعت میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ تو شرعی اعتبار سے ہر وہ کام بدعت ہے، ہر اس کام کو بدعت قرار دیا جائے گا جو قرآن میں، حدیث میں اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عمل میں موجود نہ ہو۔ یہ 3 باتیں یاد رکھیں، پہلے یہ 3 باتیں سمجھ لیں۔ بدعت ہر وہ کام ہے جس کا وجود نہ قرآن میں ہو اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یا آپ کے فرمان میں یا آپ کی زندگی میں، اور ایسے ہی آپ کے بعد نہ صحابہ کے فرمان میں نہ صحابہ کی زندگی میں۔ ہاں، اس کام کے کرنے والے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ بدعت کی تعریف میں یہ بھی جوڑ دیں کہ کام کا کرنے والا اس سے ثواب کی امید لگا کرتا ہے کہ میرا یہ کام کیا ہے؟ میرا یہ کام ثواب۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں، جیسے خاص کر کے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اور دوسرے بڑے ائمہ نے کہا ہے کہ ایک مشرک کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، لیکن ایک بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ مشرک اس لیے کہ شرک کرتا ہے، آپ جب اسے بتلائیے گا تو وہ سمجھے گا یہ گناہ ہے، لیکن بدعتی تو اسے نیکی سمجھ کے کرتا ہے، وہ کہاں سے اس سے توبہ کرے؟ بدعت کی تعریف میں یہ 4 باتیں یاد رکھیں کہ شرعی اعتبار سے ہر وہ کام بدعت ہے جو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یا آپ کی حدیثوں میں ہو، نہ قرآن مجید میں ہو، نہ صحابہ کے اقوال ان کے قول میں اور نہ ان کے عمل میں ہو، اور کرنے والا اس پر ثواب کی امید رکھتا ہو۔ یہ 4 چیزیں اگر پائی گئی تو وہ کام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ لہذا
خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ بدعت میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. پہلی چیز کہ یہ کام نئے طور پر ایجاد کیا گیا ہو، پہلے سے اس کی اصل موجود نہ ہو، نئے طور پر ایجاد کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا تعلق دین اور عبادت سے ہو، دنیا سے نہ ہو. بعض لوگوں کو جب ہم نے بدعت کے بارے میں سمجھایا، انشاءاللہ آئندہ وہ باتیں آئیں گی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے آپ جو ہے آپ خالی بدعت کرتے ہیں، آپ پنکھا لگانا بھی تو بدعت ہے. اسی لیے میں نے یہ خلاصہ یہاں لکھا کہ بدعت جو ہے اس کا تعلق دین اور عبادت سے ہوتا ہے، دنیاوی کاموں سے نہیں ہوتا ہے، دنیاوی کاموں سے نہیں ہوتا ہے. ہاں، اور تیسری اہم چیز کہ اس کی اصل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، نہ خاص طور پر کوئی دلیل ہو اور نہ کوئی عام دلیل اس معنی کی ہمیں ملتی. یہ 3 چیزیں نئے طور پر ایجاد کی گئی ہو، جس کا تعلق دین اور عبادت سے ہو، اور تیسری چیز کہ قرآن و سنت کے اندر جو ہے اس کی اصل موجود نہ ہو، اس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو. یہ 3 چیزیں جب جمع ہو گئیں تو کیا ہے، اسے بدعت کہا جاتا ہے. جب یہی بدعت سماج میں لوگوں کو سمجھائی جاتی ہے، جیسے مثال میں نے یہ موضوع کیوں اختیار کیا، عید میلاد النبی کا دور بہت جلد آنے والا ہے، سفر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ربیع الاول شروع ہو رہا ہے، تاکہ آپ کا ذہن بنا رہے کہ حقیقت کیا ہے اصل شریعت کے. اس پر اور بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. بہرحال بعض بھائیوں کو جب ہم نے یہ بات بتائی کہ بدعت نے کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے، یہ کیا ہے، یہ اچھی بدعت ہے. دلیل کے طور پر انہوں نے کیا کہا کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگ تراویح کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے تھے، الگ الگ پڑھتے تھے، یا 5 لوگوں کی جماعت ایک جگہ ہوتی تھی، 6 لوگوں کی جماعت ایک جگہ ہوتی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن آئے اور دیکھا اور کہا اگر لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جاتا تو نعمت البدعۃ هذه، تو یہ بڑی اچھی بدعت ہوتی. وہاں بدعت کا لفظی معنی مراد لیا گیا، شرعی معنی نہیں، اس لیے کہ لوگ یہ دلیل دیتے، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تراویح کی نماز کی جماعت سے دلیل موجود ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی روایت اور سنن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی تھی، تو اس کی اصل موجود ہے. یہ بدعت شمار نہیں، بدعت ہوتی، وہ اچھی اور بری نہیں ہوتی ہے میرے بھائی. آپ شراب اٹھا کر کے لائیے نشے کی چیز، شراب اچھی اور شراب بری نہیں ہوتی. شراب کیا ہے، وہ شراب ہے. آئیے بدعت کے تعلق سے میں نے یہاں 4 اصول لکھے ہیں، اور میں عام طور سے ہر آدمی کو اور خاص کر کے اپنے مدرسے کے جو ہمارے طلباء ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ توجہ سے سنیں. یہ 4 چیزیں ان کی زندگی بھر کام آنے کی چیزیں انشاءاللہ. کہا کہ سب سے پہلا اصول بدعت کے بعد میں یاد رکھیے گا، بڑا اہم اصول ہے، دین بنانا اور شریعت سازی کرنا یہ اللہ کا کام ہے. دین بنانے کا کام کس کا ہے، اللہ رب العالمین کا کام ہے. شریعت بنانے کا کام کس کا ہے، اللہ رب العالمین کا کام ہے. اور دین اور شریعت عرش پر بنتے ہیں، زمین پر، فرش پر نہیں بنتے. یہ آپ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. بدعت کے بعد میں پہلا اصول کہ دین بنانے کا کام، شریعت بنانے کا کام، شریعت سازی کا حق یہ اللہ کا حق ہے، اور شریعت آسمانوں کے اوپر عرش پر بنتی ہے، زمین پر اور فرش پر نہیں بنتی ہے. اچھا، اب آپ کو ایک مثال دے کے پہلے سمجھاتا ہوں اپنی بات. جج کا کام کیا ہوتا ہے، فیصلہ سنانا. جج کا کام کیا ہوتا ہے، فیصلہ سنانا. ایک ایسا شخص ہے جس نے جج سے بھی زیادہ تعلیم حاصل کی ہے، اور وہ اسی کورٹ کا ایڈوکیٹ اور وکیل ہے. اگر وہ یہ کہے کہ جج صاحب آپ رہنے دیجئے، میں نے آپ سے زیادہ تعلیم حاصل کی ہے اور میں اچھا فیصلہ کروں گا، صحیح فیصلہ کروں گا، جج کی موجودگی میں وکیل کی بات مانی جائے گی یا وکیل کا فیصلہ مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. دنیا کی اصول ہے. تو شریعت سازی اللہ کا ہے، اللہ کے فیصلے، اللہ کی شریعت کے مقابلے میں انسانوں کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ پہلا اصول ہے کہ دین بنانا، شریعت سازی کرنا اور دین کو بنانا یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور دین اللہ تعالی عرش پر بناتا ہے، زمین پر اور فرش پر دین نہیں بنایا. پہلے قرآن مجید کی آیت سنیے، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 21. اللہ رب العالمین نے کہا ام لہم شرکاء، اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیا ان کے کچھ شریک ہیں،
شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، اللہ نے جن چیزوں کا حکم نہیں دیا ان کو ان کے لیے دین بنا دیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مشرکین کی بدعات کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دین بنانا تو اللہ کا کام ہے، کیا ان کے کوئی الگ سے معبود ہیں؟ کیا ان کے کوئی الگ سے معبود ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین بنا دیا ہے؟ ارے دین بنانا تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی عالم دین، کوئی امام، کوئی کہہ لیجئے کہ بڑا سے بڑا عالم دین نہیں بنا سکتا، شریعت سازی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی ان کے کوئی معبود ہیں جن کی یہ عبادت کرتے انہوں نے ان کے لیے دین اور شریعت کے معاملات مقرر کرنے شروع کر دیے؟ چلیے یہ تو قرآن سے دلیل ہوئی، حدیث سے بڑی پیاری دلیل ہے۔ یہ ہمارے بھائی جو بدعت کرتے ہیں، یہ معراج کے موقع پر معراج کا واقعہ بڑی زور شور سے سنا، ہر محلے میں شب معراج منائی جاتی ہے۔ معراج کے واقعے سے ایک اہم نصیحت ملتی ہے دین بنانے کے تعلق سے، سن لیجیے۔ صحیح بخاری اور سنن کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے معراج پر، جہاں تک اللہ نے پہنچانا تھا اللہ نے پہنچایا، اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی، اور جب آپ واپس آنے لگے تو آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہے کہ نہیں ایسا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا دیا اللہ نے؟ کہا 50 وقت کی نمازیں دی ہے۔ کتنے وقت کی نمازیں دی ہے؟ 50 وقت کی نمازیں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرجع الی ربک فإن امتک لا تطیق، کہا او کما قال علیہ السلام، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھا اللہ کے پاس جائیں، جا کے بات کی، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ کیا کہا؟ اللہ کے پاس، فرجع الی ربک، اپنے رب کے پاس جائیے۔ آج یہاں زمین پر مولوی دین بنا لیتا ہے، اپنی اپنی شریعتیں مقرر کر لیتے ہیں۔ ارے بھائی 2 نبی ہے، اولو العزم نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے، امتیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے آپ کی امت نہیں کر پائے گی۔ دونوں نبی وہیں بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیتے، جانے دو، اللہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی بہت بڑے نبی، آخری نبی ہے، اور میں بھی اولو العزم نبی ہوں، یہی بیٹھ کے بات کر لیتے، چھوڑیے، جائیے 5 وقت کی نماز پڑھوا لیجیے۔ نہیں، کیا کہا؟ فرجع الی ربک، دین ہے نا، شریعت ہے، 2 بڑے نبی مل کر کے شریعت نہیں بنا سکتے۔ کہا اللہ کے پاس جائیے، گئے، جا کر کے آیا، کہا 45 ہوئی، کہا پھر 40 ہوئی، کہا پھر جائیے، کرتے کرتے 5 وقت کی نمازیں بچ گئی۔ دوبارہ آئے اللہ کے نبی، سیدنا موسیٰ سے ملاقات بھی، کہا یہ بھی آپ کی امت نہیں کر سکتی، جائیے جا کے اللہ سے کم کروائیے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم دونوں تو بہت بڑے ہیں، آپ محمد الرسول اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ ہوں، بیٹھیے، یہیں بیٹھتے ہیں آسمان پر، اور بیٹھ کر کے فیصلہ کر لیتے کہ نمازیں 5 نہیں 3 رہیں گی۔ آج 2 بڑے نبی مل کر کے دین نہیں بنا سکتے، 2 بڑے نبی مل کر کے کسی چیز کو دین کا حصہ نہیں بنا سکتے، تو آج کے علماء، ائمہ، یہ مولوی، یہ کیسے دین کے نام پر کسی چیز کو دین بنا سکتے ہیں؟ یہ پہلی چیز ہے کہ شریعت بنانے کا حق اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دین نہیں بنا سکتا۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 میں کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے کہا ہے نبی آسمان سے جو دین نازل ہوتا ہے اس کی اتباع کیجیے، دین زمین پر نہیں بنا جاتا۔ دنیا کے سارے مولوی اکٹھا ہو جائیں اور کسی چیز کو دین بنا لے، اللہ کی قسم ہم اسے دین نہیں مانتے، کیونکہ اس پر آسمان والے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس پر عرش والے کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ، کوئی بھی چیز آپ کے سامنے کوئی لے کر کے آتا ہے، اس سے پوچھئے یہ دین کا حصہ ہے تو اس کو دین کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ دین بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی چیز کو دین کا حصہ قرار دے۔ یہ پہلا اصول۔ دوسرا اصول، جب دین بنانے کا حق اللہ کو ہے تو اللہ تعالی نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب کوئی چیز باقی نہیں ہے دین کے اندر کہ ہم اپنے سے لے کر کے آئے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ، اللہ سے یہ چیز چھوٹ گئی ہو نعوذ باللہ، یا نبی نے یہ چیز نہ بتلائی ہو، یہ لے کر کے آئی، یہ دین کا حصہ ہے۔ اللہ نے دین بنایا اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس دنیا کے اندر
دین کو مکمل کر دیا، اب دین کے نام پر کوئی نئی چیز قبول نہیں کی جائے۔ میری اپنی بات نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، پڑھیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل مطلب یہ ہاتھ کی مثال، اگر میرے ہاتھ میں 4 انگلیاں ہو تو کیا کہیں گے؟ ہاتھ کے اندر کمی ہے، ایک انگلی کی کمی ہے۔ اور اگر 6 ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ ہاتھ کے اندر زیادتی ہے، 5 ہونے چاہیے، 6 ہے۔ یہ مکمل ہے۔ اللہ نے دین کو ایسے ہی مکمل کر دیا ہے، ایک نقطہ بٹھانے کی اجازت نہیں، دین میں ایک نقطہ بٹھانے کی اجازت نہیں چاہیے جائے کہ آپ کوئی نیا مسئلہ لے کر کے آئے اپنی طرف سے۔ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، مکمل ہو گئی شریعت۔ اب اس دین میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد دوسری دلیل بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4406 پڑھی، حج کا باب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے حج کے لیے پہنچے اور آپ نے پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، جسے ہم حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع میں یوم النحر 10ویں تاریخ کا دن ہے، کم و بیش 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام موجود ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ، سارے صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے پوچھا الا هل بلغت، اے میرے صحابہ یہ بتلاؤ اللہ نے جو مجھے دین دیا تھا کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے کہا آسمان کی طرف نظر اٹھا کے اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے نا کہ میں نے دین مکمل پہنچا دیا۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے فلاں چیز بھی دین کا حصہ ہے تو اسے جاننا چاہیے امام مالک یا امام احمد رحمہ اللہ میں سے کسی کا قول ہے، نام میرے ذہن سے اجل اور کہا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا ورآها حسنا فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، کہا کہ کوئی دین میں کوئی نئی چیز لے کر کے آئے اور سمجھے کہ یہ دین کا حصہ ہے تو اس نے یہ سمجھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت کی، کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ نے مکمل دین پہنچایا، پوری شریعت۔ صحابہ کہتے ہیں آسمان کے اوپر اگر ایک پرندہ بھی اڑ کر کے جاتا اس کے اندر کوئی خیر ہوتی تو اللہ کے نبی وہ خیر بتا دیتے، اور اس میں اگر کوئی شر اور برائی ہوتی تو آپ اس سے آگاہ کرتے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ شریعت اللہ کا کام ہے شریعت سازی، اللہ نے شریعت بنایا اور اس کو مکمل کر دیا، اب کسی کو اجازت نہیں۔ حکام کیا ہے؟ کہا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہے حجۃ الوداع کی کہا جو یہاں موجود ہے اپنے بعد والے کو پہنچا دے۔ اب ہمارا کام ہے دین پہنچانا، دین بنانا نہیں، دین پہنچانا، دین بنانا نہیں۔ اللہ کے نبی نے دین پہنچا دیا، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تو 2 باتیں ہو گئی، اللہ کا کام ہے دین بنانا اور اللہ نے دین کو بنایا اور مکمل کر دیا۔ تیسری بات بڑی اہم بات ہے، جو بدعتیں ایجاد کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، اللہ نے اپنے دین میں کسی چیز کو ایجاد کرنے سے سختی سے منع کیا، اللہ نے سختی سے منع کیا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص چاہے وہ جتنا بڑا امام ہو، امام اعظم ہو، امام اصغر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کائن من کان کوئی بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے۔ پڑھیے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 پڑھیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کان کھول کر کے سنیے، کان کھول کے سنیے۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ آگے بڑھنا کیا ہے؟ آگے بڑھنا کیا ہے؟ آگے بڑھنا یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کے اوپر اپنی بات رکھی جائے،
اللہ کے دین پر اپنا دین پیش کیا جائے. آگے بڑھنا یہ ہے کہ اللہ کی دی گئی تعلیمات پر اپنے مولویوں کی تعلیمات کو دین سمجھا جائے. کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. کان کھول کر سنو. آپ اللہ ہم سب کو مسجد نبوی کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. مدینہ کبھی جانا ہو، جب ہم مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، باب السلام سے جب داخل ہوں گے تو سیدھا نکلتے ہیں باب البقیع کی طرف. بائیں طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. وہاں پر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی قبر ہے. جب آپ اس قبر کی زیارت کے لیے جائیں تو وہاں قرآن مجید کی 3 آیتیں لکھی ہوئی ہیں الگ الگ. واللہ جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا مجھے یاد ہے اس آیت پر میری نگاہ پڑی تھی. یہ وہی آیت کریمہ جو وہاں لکھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا تو یہی ہے کہ انسان اپنے لیے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو کافی نہ سمجھے. علماء کے، صلحاء کے، فقہاء کے، ائمہ کے بنائے ہوئے دین اور مسائل کو اپنے لیے دین سمجھو. اللہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ یہ شریعت اللہ کی شریعت ہے. کسی مولوی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جب جی میں آئے خریدے، جب جی میں آئے بیچ دے. نہیں، یہ شریعت اللہ کی شریعت ہے اور اللہ نے سختی سے منع کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو. یعنی اللہ کے دین میں، اللہ کی شریعت میں یہ کسی کو اجازت نہیں کہ اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کرے، چاہے وہ کوئی، چاہے وہ ایسے. آپ پڑھیں سنن ابی داؤد کی روایت ہے. ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا الہ الا اللہ. ہر جمعہ خطبہ مسنہ میں سنتے ہیں اللہ کے نبی ایاکم ومحدثات الامور. اللہ کے نبی کا ڈرتے رہو، ایاکم لوگو ڈرتے رہو، ومحدثات الامور دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے. ایسی چیز لے کر کے نہ آؤ جسے شریعت نے دین نہیں قرار دیا. اگر دین کے نام پر کوئی بات کرتے ہو تو دلیل اللہ کی کتاب سے لاؤ، دلیل نبی کی سنت سے لاؤ، دلیل صحابہ کے اقوال سے لاؤ. قرآن کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر سچے ہو تو لاؤ دلیل، تمہاری بات مانی جائے گی. اور اگر دلیل نہیں ہے تو سنو. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یہ اللہ کا دین ہے، کھلواڑ نہیں ہے. یہ اللہ کی شریعت ہے، مذاق نہیں ہے کہ جس کے جی میں جو آئے دین کے نام پر ایجاد کر. اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ڈرو اللہ سے اور اس کے آداب سے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. میں نے حدیث سنا، ہر جمعہ آپ سنتے ہیں، ہر جمعہ آپ سنتے ہیں کہ خطبے میں پڑھا جاتا ہے فإن كل محدثة بدعة. ہر نئی چیز بدعت ہے. وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وكل ضلالة في النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے. اس کے بعد شریعت کا چوتھا اصول، بدعت کے باب میں چوتھا اصول یہ ہے. 3 اصول پہلے آپ پھر سے دوہرا لیں. شریعت بنانے کا کام، دین بنانے کا کام اللہ کو ہے. یہ اللہ کی ذمہ داری، اللہ کا ہے. اللہ نے دین بنا دیا. دوسرا اصول، اللہ نے جب دین بنایا تو اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. اب ایک نقطہ رکھنے کی کسی کو اجازت اور گنجائش نہیں. اور تیسرا اصول جو میں نے بیان کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے دین میں کسی چیز کا اضافہ نہ کرے. اور چوتھا اصول یہ ہے کہ ساری باتوں کے بعد اگر کوئی آدمی دین میں بدعت ایجاد کر لے تب کیا ہوگا؟ جی
میں نے پہلے ہی مثال دی، فیصلہ دینا جج کا کام ہے۔ وکیل یہ کہے نہیں جج صاحب آج آپ رہنے دیجیے، میں فیصلہ دیتا ہوں، اچھا اور بہترین فیصلہ دیتا ہوں، اور جج سے لڑ جھگڑ کے فیصلہ بھی دے دے، اس کا فیصلہ مانا جائے گا؟ جی مانا جائے گا۔ چلیے پیسے کی بات سب کو سمجھ میں آتی ہے، ریزرو بینک کا کام ہے RBI کا پیسے چھاپنا۔ آپ ریزرو بینک کا مشین اٹھا کے اپنے گھر میں لے کر کے آئے، پیپر کوالٹی بھی وہی ہو، کلر اور انک وغیرہ بھی وہی ہو، اور آپ ریزرو بینک سے لڑ کے جھگڑ کے اپنے گھر پہ نوٹ چھاپ لیں، اور بغیر گورنر کے دستخط کے وہ نوٹ لا کر کے اگر روڈ پر چلائے، لوگ جوتے سے ماریں گے ہمارے سامنے، جوتا ماریں گے ہمارے سامنے۔ ٹھیک یہی معاملہ دین کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے شریعت بنانا اللہ کا کام ہے، اللہ نے شریعت مکمل کر دی، اب اگر کوئی چیز کیا جائے اللہ نے اس سے بنا کے اس کے بعد بھی کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے، یہ بہت اچھا کام ہے بھائی، یہ نبی کی محبت ہے، یہ عشق رسول ہے۔ دنیا کا سب سے بدبخت لفظ جو ہے وہ عشق ہے، عشق۔ دنیا کا کوئی مولوی اپنی ماں کے لیے نہیں کہتا، معذرت سخت بولنے کا عادی ہوں، کہ میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں، اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں، اپنی بیٹی سے عشق کرتا ہوں۔ مولوی کہتا ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں۔ عشق دنیا کا سب سے گندا، فوہڑ، بھدا، برا، بدبختی، بدتمیزی، بے حیائی، فحاشی، برائیوں سے لدا ہوا لفظ ہے جو آج کے دور میں نبی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھے؟ یہ عشق اس کے عشق رسول کے نام پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ سنیے اللہ کیا کہتا ہے۔ چوتھا اصول بھی ہے، اگر زبردستی بدعت ایجاد کر لی جائے تو کہا پوری دنیا والے مل کر کے ایجاد کریں اور پوری دنیا والے اس پر عمل کریں، اللہ کے ہاں وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ مردود ہے، وہ بدعت، وہ کام، وہ عمل جسے دین کے نام پر ایجاد کیا گیا ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ پڑھیے سورہ محمد کی تلاوت کیجیے، آیت نمبر 33 پڑھیے، یا آیتوں کے حوالہ یا حدیث نمبر اس لیے بتاتا ہوں، مجھے یاد ہے اس لیے نہیں، اس لیے کہ کبھی اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے تو گھر جا کر کے کھول کے دیکھ لیجیے گا۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اپنے عمل کو برباد نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ حضرت آیت کریمہ ایسے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور اپنے عمل کو برباد نہ کر لو۔ یعنی تمہارا عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہے، چاہے پوری دنیا والے مل کے کر لیں، پوری کائنات کے لوگ مل کے کر لیں، دنیا کے سارے مولوی اس پر اکٹھا ہو جائیں اور سارے مولوی مل کر کے وہ مسئلہ بیان کریں، لیکن اگر اس کی دلیل قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں تو سورہ محمد کی آیت نمبر 33 بتلاتی ہے کہ اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہے۔ اور پڑھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2697 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1718، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ ام المومنین اہل ایمان کی ماں سیدہ عائشہ حدیث کی راویہ کہتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کسی نے اگر دین میں کوئی ایسا کام کر لیا جو کام نبی کا نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے، اللہ کے قابل قبول نہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ پوری دنیا مل کر کے اگر کسی بدعت کو انجام دے اللہ تعالیٰ اس بدعت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بدعت کے باب میں یہ 4 باتیں یاد رکھیں میرے بھائی، کوئی بھی مسئلہ آئے گا آپ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے، اور خاص کر کے میں اپنے طلباء کو کہتا ہوں کہ یاد رکھیں یہ 4 باتیں۔
دین بنانا، شریعت سازی کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ دوسرا اصول، اللہ نے دین بنانے کے بعد دین کو مکمل کر دیا، اب اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ تیسرا اصول، اللہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ اللہ کے دین میں کسی چیز کو اضافہ کیا جائے یا انسانوں میں سے کوئی دین بنائے۔ اور اگر ان تینوں کے باوجود اگر آدمی زبردستی دین بنا لیتا ہے تو چوتھی بات یہ ہے کہ پوری دنیا والے مل کر کے عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بدعت کے باب میں یہ 4 اہم اور بنیادی باتیں تھی جن کو کہہ لیجئے کہ بدعت کے باب کا یہ دروازہ ہے۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بدعت اور اس جیسی خرابی، بے حیائی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین خصوصاً ہم دعا کرتے ہیں، ابھی گزشتہ 2 دن پہلے ہاسپٹل جانے کا اتفاق ہوا، شیخ محترم آصف اقبال مدنی صاحب حفظہ اللہ سے ملاقات کے لیے۔ واللہ کہتا ہوں ان کی حالت کو دیکھنے کے بعد بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ الہ العالمین ہم بڑے گنہگار ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کا کوئی عمل بھی تیرے بارگاہ میں اگر مقبول ہے، اللہ تجھے اس عمل کا حوالہ ہے، اللہ تجھے اس عمل کا واسطہ ہے۔ اللہ تو استاذ محترم کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ تو استاذ محترم کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ تو انہیں عافیت عطا فرما دے، اللہ تو انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم حقیر ہیں، اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم خطاکار ہیں، اللہ ہمارے سینکڑوں لاکھوں کروڑوں گناہ ہیں، تو غفور الرحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تو نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بیماری میں شفا دی، اللہ تو نے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دی، اللہ تو استاذ محترم کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ تو استاذ محترم کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ تو ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے، اللہ تو ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے، اللہ تو ان کے گھر کے لوگوں کو صبر جمیل رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو ان کے بچوں پر رحم فرما دے، اللہ تو ان کے اہل خانہ پر رحم فرما دے، الہ العالمین تو جملہ مسلمانوں پر رحم فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہے انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔